نئے فرقے یہ بھی آ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، لہذا ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو وہ ایک نیا فرقہ انہوں نے لانچ کیا. فرقے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پہلے جتنے ہیں سب کو غلط قرار دے دیا نا آپ نے، تو بس نیا خود آپ نے بنا لیا، اور پہلوں میں سے کسی ایک کو فالو کر لیا تو اس کا مطلب نیا آپ نے نہیں بنایا. بہت قیمتی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. سمجھ رہے ہو؟ پہلے جو چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا شروع کر دیا اور انہی میں سے کسی ایک کو صحیح کہہ دیا تو اس کا مطلب نیا فرقہ نہیں بنایا. اور اگر نیا کچھ لے کر آئے، پرانوں کو غلط قرار دے دیا، تو آپ چاہے قرآن و حدیث کا نام لیں، چاہے آپ یہ کہیں کہ میں فرقہ واریت ختم کر رہا ہوں، مطلب نئی چیز مارکیٹ میں لائے ہو آپ. کل بدعۃ ضلالہ، حدیث میں آتا ہے ہر نئی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے. کیونکہ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں اور یہ امت گمراہی پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جمع نہیں ہوئی ہے. پچھلے سب غلط کا مطلب امت میں ایسا وقت آیا ہے کہ کوئی بھی صحیح نہیں تھا، اس کا مطلب امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، تو پھر نبی کی یہ حدیث غلط ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ باقی ایک لفظ ہے، بحث ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا ابھی، کہ فرقہ کہتے کس کو ہیں. یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ فرقے نہیں ہیں امت میں. فرقے ہوتے تو یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے. یہ فروعی اختلافات ہیں جو صحابہ میں بھی موجود تھے اور علماء میں آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ان اختلافات میں جو اعتدال سے کام لے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اپنی ٹانگ اوپر رکھ کے دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا. رفع الیدین بھی ہے امت میں، رفع الیدین کے بغیر والی نماز بھی ہے. اگر بغیر رفع الیدین والا یہ کہنا شروع کر دے کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ان کی نمازیں خلاف سنت ہیں، تو یہ رفع الیدین ترک کر کے جہنم میں جائے گا. اور اگر رفع الیدین والا تشدد کی راہ اختیار کرے اور کہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نمازیں خلاف سنت ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، وہ نبی کے منکر ہیں، تو پھر رفع الیدین کر کے بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے. دونوں ہیں. آپ کو اپنی ایک چشمے سے دیکھتے ہو نا، ایک اینک سے، تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے دلائل آپ کو نظر آتے ہی نہیں. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ فرقہ واریت کی ابتدا پہلے بدگمانی سے ہوتی ہے، پھر بد زبانی پہ ختم ہوتی ہے. امت کے فقہا سے بدگمانی، ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی، آپ سمجھے بس یہی ہے کل، اور مطلب بھی آپ نے اپنے حساب سے لیا اس کا. بدگمانی پھیلی، بدگمان ہوئے آپ دوسرے فقہا سے، کچھ وقت کے بعد بد زبان بھی ہو گئے، فقہا کا نام بھی احترام سے لینا بند کر دیا. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ اب اس سے خیر نہیں پھیلے گی، اس سے دور بھاگو، جتنا دور بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ. تو خیر